أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور جان لو کہ اس طرح کے بدعہد لوگوں کو اللہ راہیاب نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ ابھی حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں، اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے عنایت فرماتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ Believers, do not befriend even your fathers and your brothers if they hold disbelief dearer than belief. Those of you who befriend them shall be ones who are unjust to their own selves. Tell them, O Prophet, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your family, the wealth you have earned, the trade whose loss you fear, and the homes you like, all these are dearer to you than God, His Messenger and jihad for His cause, then wait until God delivers His judgment and, keep this in mind that, God does not guide such people who break their promises. In reality, God has helped you at many instances. In the recent past, on the day of Hunain also when you were overcome with pride on your large number. Then it was of no use to you and the earth despite its vastness became narrow upon you. Then you turned on your heels and fled away. At last,
God sent down his tranquility on his messenger and on his followers and sent his armies, to help them, which you did not see, and punished those who rejected the messenger, and precisely this is the punishment for such rejectors. Then after this God shows his favor to whomsoever he intends and also provides him the urge to repent. God is forgiving, ever merciful.